بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان الاولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ السلام علیکم ویورز، آج کی یہ ویڈیو ہمارے پیر و مرشد حضرت قبلہ الحافظ خواجہ سید محمد یوسف علی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے، تو آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت قبلہ الحاج الحافظ خواجہ سید محمد یوسف علی رحمۃ اللہ علیہ المعروف بابا حضور، جو کہ خلیفہ ہیں حضرت قبلہ حبیب ذی العرش خواجہ اللہ بخش توسوی رحمۃ اللہ علیہ المعروف حضور شیخ کریم کے۔ بابا حضور 13 رجب المرجب وقت صبح صادق ٹونک میں پیدا ہوئے۔ 10 مہینے کے تھے کہ والد گرامی ابن علی صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ صورت یہ ہوئی کہ حضور شیخ کریم اس وقت اجمیر سے جے پور تشریف لائے۔ آپ کی شہرت سن کر اہل جے پور بیعت کے لیے جمع ہو گئے اور معصوم بچوں کو 2 زانوں بٹھا دیا گیا۔ مرد اور عورت کی بیعت کے بعد معصوموں کے سروں پر دستے کرم رکھ رکھ کے فرماتے تھے کہ یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے۔ اس بیعت کا یہ اثر ہوا کہ مسجد کے امام صاحب نے جب سنا کہ بسم اللہ خوانی سے پہلے ہی 2 پارے حفظ کر لیے ہیں تو کہا یہ سلسلہ حفظ کا جاری رکھو۔ غرض 9 برس کے تھے کہ حافظ قرآن ہو گئے۔ 12 برس کے ہوئے تو مفتی صاحب نے فارسی اور دینیات کی تکمیل کرا دی۔ اسی اثنا میں کئی بار ٹونک سے جے پور جانا آنا ہوا۔ نوجوانی میں فوج میں بھرتی ہو گئے اور فوج کے کام بخوبی سر انجام دینے لگے۔ ایسے میں ہندوستان میں ایک مقام ہے جہاں سالانہ مذہبی اجتماع ہوتا تھا، جس میں مرد اور عورت دونوں شریک ہوتے تھے۔ اس میلے کا انتظام فوج کے سپرد تھا تو بابا حضور کو اس میں جانا پڑا۔ بد انتظامی سے محفوظ رکھنے کے لیے آپ نے مندر میں ایک رسہ بندھوایا، دونوں سروں پر ایک ایک حوالدار کھڑا کر دیا اور باری باری مرد اور عورت کے داخل ہونے اور خارج ہونے کا انتظام کر دیا۔ آپ کے انچارج یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور شاباشی کہلوائی۔ یہیں ایک واقعہ اسلام کی صداقت کا پیش آیا، وہ یہ کہ ایک نوجوان جوڑا اپنے 1 سالہ بچے کو لائے۔ بچے کو کھلے میدان کی ہوا نے مریض بنا دیا اور پسلی چلنے لگی۔ ہندو دھرم کے بڑے تو بیمار بچے کو ٹھیک نہ کر سکے۔ وہ دونوں حوالدار سے کہنے لگے کہ ہم نے ہندو دھرم کو تو آزما لیا اور ان کی پول معلوم ہو گئی، اب مسلمانوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو میرے نیم مردہ بچے میں جان ڈلوا دے۔ حوالدار نے فوراً کہا کہ ہمارے افسر حافظ صاحب کا وہ خیمہ ہے اور وہ نیلا تہبند پہنتے ہیں، تم اپنی بیوی کو بچے کے ہمراہ لے جاؤ، ان سے درخواست کرو، انشاءاللہ تمہاری مراد ضرور پوری ہوگی۔ بابا حضور اس وقت ظہر کا وضو کر رہے تھے۔ یہ دونوں میاں بیوی اپنے شیرخوار بچے کو لیے ہوئے آئے اور وہی الفاظ دہرائے۔ آپ دل ہی دل میں عرض رسا ہوئے کہ اے بار الہ، یہ معاملہ حق و باطل کی شناخت کا آ پڑا ہے، تو حقی حقانیت ظاہر فرما دے۔ اس وقت بابا حضور کی آنکھوں سے نہ جانے کتنا پانی نکل پڑا، یعنی آنسوؤں کی صورت میں۔ آپ وضو کر چکے تو آپ نے اس یو پی کے پڑھے لکھے نوجوان سے کہا کہ تھوڑا سا پانی منگوا لیجئے۔ جواب سنا کہ یہی وضو کا پانی کافی ہے۔ بابا حضور نے وضو کا پانی بچا ہوا سیدھے ہاتھ کے چلو میں لے کر بچے کے منہ میں ٹپکایا۔ 3-4 بوندیں حلق میں گئی تھیں کہ بچہ تندرست ہو گیا اور دودھ کے لیے بے چین ہوا۔ آپ نے چارپائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس جوان بچی سے کہا کہ اس پر بیٹھ جاؤ اور اپنے بچے کو آنچل دو۔ بچہ دودھ پی کر صحت مند ہو گیا۔ اب اس جوان نے کہا کہ یہی مذہب حق ہے۔ اب پورے مجمع میں شور مچ گیا کہ مسلمان نے ایسا چمتکار دکھایا کہ مرتے بچے کو جلا دیا۔ اسلام کو ہزاروں نمسکار۔ بابا حضور اپنے مشاہدات میں بیان فرماتے ہیں
کہ 1912 میں تہجد کے بعد مصلی پر مراقب تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک خالی شہر میں موجود ہوں اور شرقی دروازے کی طرف چلا جا رہا ہوں۔ دربان نے کہا کہ ابھی رات ہے، ٹھہر جاؤ۔ یہ گفتگو تھی ہی کہ سامنے سے شیر آیا اور دروازے کے اوپر کے حصے میں چلا گیا۔ اس کے بعد ایک شیرنی 2 بچے لیے دروازے تک آئی اور میدان طے کر کے پہاڑی کی طرف واپس چلی گئی۔ شیرنی کے روپوش ہوتے ہی دروازے کے اوپر سے اذان کی آواز آئی۔ اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے ختم ہوتے ہی دربان نے کہا، نماز پڑھنی ہو تو اوپر چلے جاؤ۔ بابا حضور فرماتے ہیں کہ پہلے تو میں دل میں ڈرا کہ اوپر شیر گیا ہے، پھر اذان کا خیال آیا تو کچھ ہمت بندھی، اوپر پہنچا تو جناب مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کو پایا۔ آپ سنت ادا کر رہے تھے، میں نے بھی سنتیں پڑھیں۔ اس جناب نے مڑ مڑ کر کئی مرتبہ شرق کی طرف دیکھا۔ جب خوب اجالا ہو گیا تو فرض ادا کرنے کھڑے ہوئے اور مجھے اقامت کرنے کا اشارہ فرمایا۔ میں نے دائنی طرف ذرا پیچھے ہٹ کر اقامت کہنی شروع کی۔ جناب مولا علی علیہ السلام نے تکبیر تحریمہ کہہ کر زیر ناف ہاتھ باندھ لیے۔ پس ایک امام تھا اور ایک مقتدی۔ سلام پھیر کر آیت الکرسی 10 بار چوتھا کلمہ اور 1 مرتبہ 5واں کلمہ پڑھ کر دونوں ہاتھ دعا کو اٹھائے، درود شریف پڑھا اور یہ دعا مانگی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس وقت کانوں میں چھاؤنی کی مسجد سے اذان فجر کی آواز آئی اور جو کرم ہوا بیان سے باہر ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ شیطان خواب میں جرت نہیں کر سکتا کہ کہے میں مصطفیٰ ہوں، تو جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ بابا حضور فرماتے ہیں کہ کوئی 1 سال کا ذکر ہے، جب میں نے دیکھا کہ ایک شخص دربار کا چکر کاٹ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تخت مبارک تک پہنچا، جھک کر تخت کو چوما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھوں سے اس کا سر اٹھا کر پیشانی کا بوسہ لیا۔ بابا حضور فرماتے ہیں میں اچھی طرح وہ روحانی صورت نہ دیکھ سکا، خدا کا شکر ہے وہی صورت جسمانی لباس میں پیش نظر ہے، یعنی وہ بابا حضور ہی تھے کہ جن کا بوسہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیا۔ سبحان اللہ۔ بابا حضور کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بابا حضور کو شریعت کا بیرسٹر فرمایا۔ صرف یہی نہیں بلکہ آپ کی رسائی کا یہ عالم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بابا حضور کے بارے میں فرمایا کہ ہم پر سب روشن ہے، اور جناب شیر خدا حضرت مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ عزیز تو عزیز ہی ہے، اب جو جلن رکھتا ہے اپنی عاقبت خراب کرتا ہے، اور ان کے معاملے یعنی بابا حضور کے معاملے ہماری نظر میں ہیں۔ بابا حضور ایک ایسی ہستی کہ جن کے لیے جناب مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام فرمائیں کہ یہ میرا بھی نور نظر ہے، اور جناب خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بابا حضور کے بارے میں فرماتی ہیں کہ یہ یوسف میرے خون کی بوند ہے، اس کی رضامندی میں ہماری رضا ہے۔ بی بی صاحبہ نے یہ بھی فرمایا کہ حافظ یوسف علی میرے شوہر اور چھوٹے بیٹے حسین کا عاشق و مداح ہے۔ ایک بزرگ قلندر صاحب پانی پتی نے بابا حضور کے بارے میں فرمایا کہ یہ سید ہیں، جناب علی علیہ السلام جن کے باپ اور رسول اللہ جن کے نانا ہوں، ان کے لیے فضل الہی کا دروازہ کھلا ہے۔ بابا حضور اپنے مشاہدات میں بیان فرماتے ہیں کہ تہجد سے پہلے ایک رات کیا دیکھتا ہوں،
جہاں کچی 2 قبریں ہیں، چٹائیاں بچھی ہوئی ہیں اور ایک صاحب بلند قامت کے، متناسب اعضاء، چہرے پر چیچک کے بہت ہی خوشنما بن نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ بابا حضور فرماتے ہیں میں مقتدی بن گیا، سجدہ کیا تو ان کی پنڈلی برابر تھا، سلام پھیرا، دعا مانگی، میں آمین کہتا رہا۔ پھر اعلان ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ نماز پڑھانے والے اور ان کے ساتھ میں دونوں کھڑے ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدھا مجھ پر کرم فرمایا اور ارشاد کیا، ہم نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہتے ہیں کہ تمہیں جو کچھ کہنا ہو ہم سے کہو۔ بابا حضور کی آنکھ کھل گئی، سنت تہجد ادا کر کے معمول پڑھا، فجر کی آذان سنی، دعائے آذان اور فجر کی سنتیں پڑھ کر مسجد گیا، جماعت پڑھائی اور اشراق پڑھ کر قیام گاہ پر چلا آیا۔ بابا حضور فرماتے ہیں کہ جب حضرت منصور ثانی رحمۃ اللہ علیہ عصر کے بعد آئے تو ان سے میں نے خواب بیان کر کے پوچھا کہ وہ کون شخص تھے؟ کہنے لگے ذرا ٹھہریے اور آنکھیں بند کر لیں۔ چند منٹ کے بعد ہی آنکھیں کھول کر کہا کہ حضرت شیش علیہ السلام تھے اور مبارک ہو کہ آپ کا تمام تر تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے ہو گیا ہے۔ بابا حضور مختلف مساجد میں بیان پڑھنے جایا کرتے تھے۔ بابا حضور فرماتے ہیں کہ میں جودھ پور میں بیان پڑھ رہا تھا کہ محمد حنیف صاحب نے خواہش ظاہر کی کہ ان بیانات کی اگر کتابت کر دی جائے تو بہت کرم ہوگا۔ بابا حضور فرماتے ہیں میں نے یکسوئی کے نام سے ایک کتاب لکھنی شروع کی۔ 2 دن لکھنے پایا تھا کہ دماغ سے سارا استفسار محو ہو گیا، یعنی دماغ سے ساری بات نکل گئی۔ دوسرے دن میں نے مختار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بابا حضور کے دوست تھے ان سے ذکر کیا، وہ اس وقت تو سن کر چپ ہو گئے۔ اگلے دن جب آئے تو کہنے لگے میں دربار نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واپس ہو رہا تھا کہ رستے میں دفتر سے جناب شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام نے مجھے 2 انگلیوں کے اشارے سے بلایا اور فرمایا یوسف علی سلمہ سے میرا سلام کہہ کر یہ کہہ دینا کہ تو نہیں لکھ رہا تھا، میں لکھوا رہا تھا۔ 3 روز کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی خاص کام پہ مامور فرما دیا تھا، اب لکھ۔ چنانچہ میں نے وہ کتاب پوری کی۔ بابا حضور فرماتے ہیں کہ حضرت منصور ثانی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور میں نے کہا کہ پچھلے بزرگوں کی کتابیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش ہوتی رہی ہیں، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملاحظے سے گزار دی جائے؟ وہ مراقب ہوئے اور کتاب کو سر پہ رکھا، 4 زانوں مراقب ہو کے بیٹھ گئے۔ کوئی 20-25 منٹ کے بعد آنکھ کھولی، کتاب کو سر سے اتار کر چوما اور مجھے دیتے ہوئے کہا مبارک ہو، کتاب پسند آئی ہے۔ اس حساب سے بابا حضور کی تحریر کردہ تمام کتابوں کو حضوری ملاحظے کا بھی شرف حاصل ہے۔ اے خدا دونوں جہاں میں آبرو رکھنا میری حضرت خواجہ سید یوسف عزیز الاولیاء کے واسطے۔ ذی القعدہ کے اس مبارک مہینے میں بابا حضور کو اپنے دادا پیر حضور پیر پٹھان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 7 تاریخ عطا ہوئی اور آپ تمام عالم کو 7 ذی القعدہ 1975 92 سال کی عمر ناسوتی گزار کر عالم فانی سے رخصت ہوئے اور بابا حضور کی منشا کے عین مطابق لانڈی شریف میں دربار سجایا گیا، جہاں 7 ذی القعدہ مبارک کو ہر سال بابا حضور کے عرس مبارک انتہائی عقیدت و احترام سے منعقد کیے جاتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔